اس ٹاپک کا ٹائٹل ہے کانفیگرنگ رپ ود CLI. سب سے پہلے اس ٹاپک کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں. آفٹر کمپلیٹنگ دس ٹاپک اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو کانفیگر دا رپ پروٹوکول ود دا ہیلپ آف دا کمانڈ لائن پرومپٹ اور کمانڈ لائن انٹرفیس ان پیکٹ ٹریسر. اس ٹاپک میں یوز ہونے والی جو فگرز ہیں، جو مٹیریل ہے، دے ہیو بین اڈیپٹیڈ فرام دا بک ود دا ٹائٹل پیکٹ ٹریسر نیٹ ورک سیمولیٹر، جس بک اس کے آتھر ہیں اے جیسن اینڈ دا بک واز پبلشڈ ان 2014. جو ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرسٹ آف آل دے فارم اے نیبرشپ ود دیئر امیجیٹ نیبرز. جو راؤٹرز ہیں ان کے ساتھ، جو امیجیٹ راؤٹرز ہیں ان کے ساتھ ایک نیبرہڈ اسٹیبلش کرتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس راؤٹر کے ساتھ جو سب نیٹ میں جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ راؤٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں. اور اگر آپ کی ٹپالوجی چینج ہو جاتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی پھر کیا کرتے ہیں، جو راؤٹس کی جو اپڈیٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو رپ ہے ہمارا، جو راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول ہے، اس کو کانفیگر کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف دا CLI، دا کمانڈ لائن انٹرفیس آف اے راؤٹر. اور ہم نے ٹپالوجی کون سی ازیوم کی ہے اس کی ورکنگ کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے؟ ہم ازیوم کر رہے ہیں ہمارے پاس 4 راؤٹرز ہیں اور جو کنیکٹڈ ہیں رنگ ٹپالوجی میں. دیر آر نو PCs اور نو لوپ بیک انٹرفیسز. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اسٹیپ پہ آتے ہیں، ہم ورک اسپیس میں ڈریگ کرتے ہیں اینڈ ڈراپ کرتے ہیں 4 راؤٹرز. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک راؤٹر کے آئیکن پہ کلک کریں اور CLI کے ٹیب میں چلے جائیں. CLI کے ٹیب میں چلے جائیں اور جو ہی ڈیوائس آپ کا بوٹ اپ ہوتا ہے تو آپ کو پرومپٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. فار ایگزامپل اس ڈائگرام میں ہم نے کیا دکھایا ہوا ہے کہ جو راؤٹر 1 ہے اس کو ہم نے کلک کیا اور CLI کے ٹیب میں آ گئے. جو ہی یہ ڈیوائس بوٹ اپ ہوئی، اب ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو CLI کے پرومپٹ نظر آ رہا ہے، اس میں ہم جو سسکو کی جو کمانڈز ہیں ان کو ہم انٹر کر کے IP ایڈریسز کو بھی، جو کسی بھی راؤٹر کے جو انٹرفیسز ہیں ان کے IP ایڈریسز اسائن کر سکتے ہیں. ان کے جو ٹیبل کی جو انٹریز ہیں، جو فارورڈنگ ٹیبل، ان کی انٹریز کو پاپولیٹ کر سکتے ہیں. تو اب ہم یہ کرتے ہیں فور رپ. تو ہم اسٹیپ نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں. اسٹیپ نمبر 3 میں ہم کیا کرتے ہیں؟ IP ایڈریسز اسائن کرتے ہیں R1 کے. اس مقصد کے لیے آپ کیا کریں؟ اس کمانڈ پرومپٹ پہ #interface fast ethernet 0/0 انٹر کریں تو آپ کا جو فاسٹ ایتھرنیٹ 0/0 آف R1 اٹ گیٹس انیبلڈ. اب آپ اس کا IP ایڈریس اسائن کر دیں. #IP ایڈریس 192.168.10.1 اور اس کا جو ماسک ہے وہ لکھا ہم نے 255.255.255.0. اور نیکسٹ ہم جو اسٹیپ نمبر 3 ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ #no shutdown. R1 کا جو پہلا انٹرفیس ہے سنس وہ اب کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب آپ کیا لکھیں؟ #exit لکھتے ہیں اور آپ کا پہلا انٹرفیس کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ کیا کریں؟ اس کا جو سیکنڈ انٹرفیس ہے اس کا IP ایڈریس کانفیگر کریں. کیا کریں؟ #interface fast ethernet 0/1 #IP ایڈریس لکھیں اور IP ایڈریس اس کیس میں کیا ہے؟ 192.168.20.1 اور اس کا ماسک کی ویلیو بھی لکھتے ہیں. پھر #no shutdown اور #exit. یہ سٹیپس فالو کرنے کے بعد اب آپ کا جو R1 کا جو IP ایڈریسز ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں؟ ان کے انٹرفیس کے IP ایڈریسز کانفیگر ہو چکے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سٹیپ کو ریپیٹ کرنا ہے فار دا ادر راؤٹرز. راؤٹر 2، راؤٹر 3 اور راؤٹر 4 کے لیے یہی سٹیپ ریپیٹ کریں. اور اب ہم جو کانفیگریشن یوز کرنے جا رہے ہیں وہ اس ڈائگرام میں ہم نے دکھائی گئی ہے. فار ایگزامپل R2 کا جو فاسٹ ایتھرنیٹ 0/0 ہے، اس کا IP ایڈریس کیا ہے؟ 192.168.10.2 ہے. جو اس کا جو سیکنڈ ایتھرنیٹ ہے، فاسٹ ایتھرنیٹ کا جو انٹرفیس ہے، اس کا IP ایڈریس آپ کانفیگر کریں 192.168.30.1 کانفیگر کرتے ہیں. R3 کے بھی IP ایڈریسز کانفیگر کر دیں، R4 کے بھی IP ایڈریسز کانفیگر کر دیں. یہ IP جو انٹرفیسز ہیں ان کے IP ایڈریسز کانفیگر کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے؟ رپ موڈ میں چلے جائیں گے. رپ موڈ میں جانے کے لیے اب آپ کیا کریں؟ R1 کو سلیکٹ کیا، CLI میں گئے اور #router rip لکھا وہاں پہ. تو یہ آپ کو کیا کرے گا؟ رپ کی جو کانفیگریشن موڈ ہے اس میں لے جائے گا. اب آپ کیا کریں؟ انٹر دا نیٹورک آف دا IP ایڈریسز. #network 192.168.10.0 یہ اس کا پہلا نیٹورک IP ایڈریس انٹر کر دیا.
پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے, دوسرے نیٹ ورک کا آئی پی ایڈریس انٹر کرنا ود دا ہیلپ آف دا کمانڈ #network 192.168.20.0. جب آپ یہ کانفیگر کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ اس طرح کی ڈائیگرام نظر آئے گی اور آپ کی جو LEDs ہیں وہ آپ کو گرین نظر آئیں گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ یہ پروسیجر ریپیٹ کر چکے ہیں سب راؤٹرز کے لیے, تو اب آپ نے ان کی کنیکٹیوٹی کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ واقعی جب کانفیگریشن ہو چکی ہے تو کیا یہ راؤٹرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیکٹس ایکسچینج کر بھی پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. اس مقصد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, جو ہمارا سمپل PDU کا ٹول ہے اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں, ایک راؤٹر پہ کلک کیا, پھر دوسرے راؤٹر پہ کلک کیا, تو جس راؤٹر پہ پہلے آپ کلک کرتے وہ سورس بن جائے گا, جو دوسرے راؤٹر پہ جب آپ نے کلک کیا وہ کیا بن جائے گا, ڈیسٹینیشن بن جائے گا. اور یوزر کریٹڈ پیکٹ باکس میں آپ جا کے ان کا اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں. تو جب ہم یہ کر چکے ہیں یہ کانفیگریشن, تو جب آپ نے سمپل PDU کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راؤٹر 1 اور راؤٹر 4 کو ہم نے پہلے راؤٹر 1 کو کلک کیا, پھر راؤٹر 4 کو کلک کیا, اور ان کے درمیان جو کنیکٹیوٹی ہے وہ سکسیسفل رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سمپل PDU ہے اس نے ICMP کے پیکٹس ان دونوں کے درمیان ایکسچینج کیے ہیں. سملرلی پھر آپ نے کیا کیا, راؤٹر 2 اور راؤٹر 3 کی کنیکٹیوٹی کو ٹیسٹ کیا اور پیکٹس ایکسچینج ہوئے ہیں, تو یہ بھی لنک کیا, یہ بھی کنیکٹیوٹی سکسیسفل رہی ہے. اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو RIP پروٹوکول ہے اسے کانفیگر کرنے کا طریقہ سیکھا ود دا ہیلپ آف دا کمانڈ لائن انٹرفیس.